ذکر کی مختلف اقسام بھی ہیں، سعدیہ ان کی جو مختلف صورتیں ہیں، اقسام پر کلام کر لیتے ہیں، اس کا طریقہ انداز کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما کر اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر عطا کیا۔ ذکر کی بہت خوبصورت طریقے سے قرآن و حدیث سے جس طرح سے آپا نے بتایا، اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپا نے بھی بتایا کہ ذکر کے لفظی معنی ہیں کہ اس کا چرچا کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا نام لینا، اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا کی بات بہت خوبصورت انداز سے سمجھائی۔ اگر ہم صورتوں کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو 5 وقت کی نماز عطا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، تو یہ سب سے خوبصورت انداز ہے اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کا۔ ذکر کرنے کی صورتوں میں سے بہت بہترین صورت ہے کہ اللہ رب العزت کو فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ فرائض کی پابندی میں ہوتا ہے تو پھر وہ جب رب کا قرب پاتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے پاتا ہے، اور جب وہ قرب پا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے جس طرح سے وہ اس کے ذکر میں شامل ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ نوافل کی اتنی کثرت کرتا جاتا ہے کہ وہ رب کا قرب پا لیتا ہے، تو پھر وہ جس انداز سے چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ فیصلے فرماتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دوسری صورت پتہ چلتی ہے تلاوت قرآن پاک، کہ جب انسان تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو وہ اسی طرح ذکر میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جب اگر ہم حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ جو پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح استغفار ہے کہ آپ استغفار بیٹھ کر کریں، خاص طور سے اہتمام کر کے کریں۔ اللہ رب العزت کے اتنے خوبصورت نام ہے کہ ان کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت کو جیسے چاہیں گے ویسے، اس کو رحمان مانیں گے وہ رحمان ہے، اگر آپ قہار کا تصور کریں گے تو وہ قہار ہے، اسی طرح وہ جبار ہے، اسی طرح وہ ہر انداز میں وہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا گمان ہے وہ اس کے ساتھ ہے رب۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اقسام کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے قسم لسانی ذکر، یعنی زبان سے جو بندہ ذکر کرتا ہے، اور زبان سے ذکر اس کی حمد و صلات کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرنا، جو ہم فرائض کے بعد بھی تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر کی صورتیں ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے کر رہا ہوتا ہے مستقل، یا اللہ رب العزت کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ والے تو وہی ہیں جو ہر دم اس رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو دوسری قسم ہے قلبی ذکر، یعنی دل سے ذکر کرنا، یعنی دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، اور پھر جو اس نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے کتنے خوبصورت انداز سے، اس کو دیکھ کر اس کی شان کو بیان کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو دل میں اس طرح خیال کرنا کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت انداز سے اس دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو انسان اپنے جوارے یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی ذکر کرتا ہے۔ کیسے کہ اگر ہم حج کی مثال لیں کہ انسان چل کر جاتا ہے، وہاں پر حج کرتا ہے، وہ سارے ارکان ادا کرتا ہے، اور وہ اپنے اعضاء سے بتا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا رکوع سجود یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ رب کے ذکر میں اس کے اعضاء بھی شامل ہیں۔ تو یعنی وہ زبان سے بھی ذکر کر رہا ہے، دل سے بھی ذکر کر رہا ہے، اور اپنے اعضاء سے بھی وہ ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر علماء کرام اور ہمارے صوفیہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ پھر ذکر کی بھی قسمیں ہیں کہ ذکر خفی بھی اور ذکر جلی بھی ہے، یعنی آہستہ بھی ذکر کرو اور بلند آواز سے بھی کرو۔ اور وہ مرشد کامل بتایا کرتے ہیں کہ کب آپ نے کس طرح سے اور کہاں کیسے ذکر کرنا ہے۔ اور آخری بات کہ جو انداز کی بات ہوئی کہ انسان کو کس طرح سے ذکر کرنا چاہیے، تو ایک تو ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رب کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک یہ کہ باقاعدہ اہتمام کر کے آپ بیٹھے ہیں رب کا ذکر کرنے، اور پھر اس سے بھی افضل ہے کہ آپ اللہ والوں کی مجالس میں جا کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل کر جب ذکر کریں تو اللہ رب العزت ان کے قلب پر نظر کرتا ہے، تو جب وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی بھی قسمتیں سنوار دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان